الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام عليك يا نبي الله برادران اسلام معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج جمعۃ مبارک میں خطاب کا عنوان شعبان المعظم اور شب براءت کی عظمت، اس حوالے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ شعبان المعظم کا تذکرہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر شعبان المعظم کا تذکرہ ہے۔ رب ذوالجلال سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ رب ذوالجلال اس مقدس رات میں فرشتوں کے درمیان ہر حکمت والے کام کو تقسیم فرما دیتا ہے۔ تو بعض ائمہ تفاسیر نے اس مقام پر لکھا کہ یہاں جس رات کا تذکرہ ہے وہ رات شب براءت ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ شعبان المعظم کی عظمتوں کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض مرتبہ ہم دیکھتے آپ کنٹینیو روزہ رکھتے، یعنی آج بھی رکھا، کل بھی رکھا، پرسوں بھی رکھا، اور اسی انداز میں آپ لگاتار روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ ترک نہیں کریں گے اور ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے، آج بھی نہیں رکھا، کل بھی نہیں رکھا، پرسوں بھی نہیں رکھا، اور لگاتار آپ روزہ رکھنا چھوڑ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے کہ اب آئندہ آپ جو ہے روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد
حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پورے ماہ مقدس کا جو روزہ رکھتے وہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کے بعد جس ماہ مقدس میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے فرمایا وہ شعبان المعظم ہے۔ یہاں سے بات ہو گئی واضح کہ شعبان المعظم جو ہے بارگاہ الہی میں ایک عظیم مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے بارگاہ رسالت میں بھی بڑا بابرکت اور عظیم مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان کے بعد جو سب سے عظیم مہینہ کہ جس میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس حدیث کے روشنی میں وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں اس انداز میں بھی ملتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے شعبان المعظم کے مکمل ماہ میں اب روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ما ثبت بسنہ کے اندر نقل فرمائی، وہ روایت اس انداز میں ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھ رہے تھے۔ کسی نے آپ کی بارگاہ میں سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ جب آتا ہے ہم دیکھتے ہیں آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم کے مہینے سے لوگ غافل ہیں۔ اس بات کو واضح کیا، اور واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ شعبان کے مہینے سے لوگ غافل نظر آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ شعبان کے مہینے سے غافل نظر آتے ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے اس ماہ مقدس میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نامۂ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے جب نامۂ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں حالت روزہ میں ہو۔ یہاں بھی دیکھیں شعبان المعظم کی عظمت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت بسنہ کے اندر اس روایت کو پیش کرتے ہیں، اور وہ روایت اس انداز میں ہے، میرے آقا نے فرمایا شعبان المعظم جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ گویا شعبان کو اللہ کے حبیب جو ہے اپنی ذات سے نسبت کر رہے ہیں، اور نسبت کر کے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ شعبان دیگر مہینوں سے نرالا، انوکھا اور منفرد جو ہے ماہ مقدس ہے۔ یہ شعبان المعظم کے حوالے سے 3 روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد شب برات کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جب شعبان المعظم کا ماہ مقدس آتا ہے تو کہیں ایسے افراد ہیں جو اس لفظ کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور بعض حضرات جن کو چیر ہوتی ہے یا جلن اور جلس ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، مخالفت میں جو ہے لب کشا ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں ایک رات ہے عید الاضحیٰ کی، یعنی جس کے دوسرے دن ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، ایک رات شب عید الاضحیٰ ہے اور دوسری رات شب عید الفطر ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا رجب کی جو پہلی رات ہے یہ رات بھی بڑی عظیم ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا شب جمعہ، اور 5ویں جو رات ہے کہ جس رات میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر بندہ دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ فرمایا وہ کون سی رات ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنے فضل اور کرم سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ذرا غور کریں،
قابل توجہ بات ہے، میں اس سال کی بات کر رہا ہوں۔ اس سال شعبان المعظم کی 15ویں شب کب ہے؟ وہ شب جمعہ ہے۔ اب دیکھیں صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، شب جمعہ رب دعا کو رد نہیں کرتا اور شب برات میں بھی نہیں کرتا، اور اس سال رب کتنا کرم کر رہا ہے اس امت پر کہ 2 فضیلتیں شامل ہو گئی۔ پہلی فضیلت یہ ہے یہ شب برات ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے یہ شب جمعہ بھی ہے۔ گویا شب جمعہ کی فضیلت بھی اگر ہم چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، اور شب برات کی فضیلت بھی اگر ہم چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ بندہ اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور رب کی اطاعت اور رب کی عبادت کرے، اور عبادت کے گجرے اور گلدستے پیش کرے، تو انشاءاللہ ایک برکت نہیں بلکہ دونوں برکتیں حاصل ہوں گی، ایک شب جمعہ کی برکت اور دوسری شب برات کی برکت۔ اب آ جائیں، لفظ شب برات پر کلام کرتا ہوں اور اس لفظ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بات میں تحقیق کے پہرائے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم اس بڑی رات کو جو شعبان المعظم کی 15ویں شب کہلاتی ہے، ہم کہتے ہیں شب براعت۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور براعت جو ہے عربی زبان کا ہے۔ آپ لغت کا مطالعہ کر لیں، شب نائٹ کو رات کو کہا جاتا ہے، اور براعت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا؟ نجات ہے۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ شب برات نجات کی رات، یہ اس کا معنی ہے۔ شب برات نجات کی رات اس کا معنی ہو جائے گا۔ اب اسے نجات کی رات کیوں کہتے ہیں، اس کی تفصیل اور وضاحت میں ابھی آگے کروں گا، لیکن یہاں یہ بات واضح کر دو، آپ کوشش کریں کہ لفظ جب استعمال کریں تو لفظ کا استعمال اسی انداز میں کریں، شب براعت، اب معنی ہوگا نجات کی رات۔ یہاں پہلا سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو اسے شب براعت کہا جا رہا ہے یہ کہیں سے ثابت ہے کہ اس لفظ کے ساتھ کسی نے اسے تعبیر کیا ہو؟ آج میں اور آپ تو کہتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی جو شب اور رات ہے یہ شب براعت ہے، کیا ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے؟ تو یہاں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حوالہ روح البیان کا ہے، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، اور دوسرا حوالہ تفسیر قرطبی کا ہے۔ یہ 2 حوالے ہیں، اور دونوں کتابوں میں شعبان المعظم کی 15ویں شب کے حوالے سے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاء، ہم تو ایک نام پر جھگڑا کر رہے ہیں، ایک نام پر کیل و کال کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر سوالات کے بوچھار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے نشتر کے رخ جو ہے مسلمانوں کی طرف ہم کر بیٹھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کا ایک نام نہیں بلکہ 4 نام ہے، 4 اسماء، 4 نام ہے، اور ان 4 نام میں ایک نام کون سا ہے؟ فرماتے لیلۃ البراعت۔ اب دیکھیں، لیل یہ عربی زبان کا ہے، شب فارسی زبان کا ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ رات ہے، اور براعت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا؟ نجات ہے۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ شب نجات، نجات کی رات۔ پتہ یہ چلا اکابر علماء نے بھی اس 15ویں شب کو جو ہے شب برات سے یاد کیا، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ لیلۃ البراعت۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہ جو سوال قائم ہو رہا تھا اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے 2 کتابوں کے حوالے سے، ایک حوالہ روح البیان کا ہے اور دوسرا حوالہ تفسیر قرطبی کا ہے، یہاں سے واضح ہو گیا۔ اچھا، اب مزید باتیں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو ہمارے لوگ ہیں وہ شب برات لفظ نہیں پڑھتے، بلکہ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ شب برات، با را الف و تا، ہمارے یہی پڑھا جاتا ہے۔
پاکستان میں کسی کے بعد بھی چلے جائیں، بعض مرتبہ آپ نے میری زبان سے بھی سنا ہوگا، آپ لوگوں کی زبان سے بھی سنتے ہیں، ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے شب برات، شب براعت یہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو کیا شب برات پڑھنا درست ہے؟ تو یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ جب آپ شب برات پڑھیں گے تو اب معنی تھوڑا بدل گیا ہے، لیکن جو معنی پایا جاتا ہے وہ بھی اکابرین امت سے ثابت ہے، اور ائمہ تفاسیر نے وہ معنی بھی لکھا ہے۔ اچھا اب معنی کیا ہوگا؟ شب کا معنی ہو جائے گا رات، اور برات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی زبان میں برات کا معنی جو ہے وہ ڈاکومنٹ اور دستاویز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے یہ دستاویز اس کو دے دی، جو تحریری رپورٹ ہوتی ہے یا اس میں کوئی حکم نامہ لکھا جاتا ہے، تو اب جو ڈاکومنٹ ہے اور دستاویز ہے اسے فارسی زبان میں برات کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، چونکہ برات فارسی زبان کا لفظ ہے تو اب اسے عربی میں کہتے ہیں سک، صاد کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جب صاد کے ساتھ یاد کیا جائے گا تو اب یہ لفظ بھی ہمارے اکابرین امت نے ذکر کیا۔ اسی تفسیر روح البیان میں اور تفسیر قرطبی کے اندر جب 4 اسماء کا تذکرہ آیا تو ایک نام کیا لکھا؟ لیلۃ السق، صاد کے ساتھ۔ اب یہ سق کا معنی کیا ہے؟ سق کا معنی ڈاکومنٹ اور دستاویز ہے، اور برات فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی ڈاکومنٹ اور دستاویز ہے۔ پتہ یہ چلا اکابرین امت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ شب برات پڑھے تب بھی درست ہے، اگر آپ شب برات پڑھے تب بھی درست ہے۔ لیکن جب آپ نے شب براعت پڑھا معنی ہوگا نجات کی رات، اور جب آپ شب برات پڑھیں گے اب معنی کیا ہوگا؟ اب معنی ہوگا دستاویز کی رات، یہ معنی ہو گئے۔ اچھا اب بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے برات کا جو لفظ ہے یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں، جیسے دولہے کے ساتھ جو جلوس ہوتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے بارات آ گئی ہے یا باراتی آ گئے ہیں، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو لفظ دولہے کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ یا تو عربی زبان کی کر رہا ہوں یا فارسی زبان کی، اس لیے کہ اگر آپ شب برات پڑھے تو برات عربی کا لفظ ہوگا، اور اگر آپ شب برات پڑھے تو یہ فارسی کا لفظ ہوگا، اور دونوں الفاظ جس معنی میں استعمال ہوتے ہیں اکابرین امت نے عربی میں اسے استعمال کیا، اس لیے کہ اگر شب برات پڑھے تو لیلۃ البرات ہوتا ہے، اور اگر آپ شب برات پڑھے تو لیلۃ السق ہوتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اچھا اب آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کروں گا، کیونکہ آپ یہ کہیں گے چلے ہم نے مان لیا یہ شب برات ہے اور برات کا معنی دستاویز کی رات، آپ کہتے ہیں یہ بھی درست ہے اور یہ ثابت بھی ہو گیا، تو اب اسے دستاویز کی رات کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں نے حدیث مبارکہ ابتدا میں پیش کر دی تھی، اور دیگر روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ شب برات میں رب ذوالجلال فرشتوں کو بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں اور ان کے حوالے رجسٹر کر دیتا ہے، دستاویزات جو ہوتی ہے ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے اندر رب ذوالجلال نے لکھ دیا ہے کہ اگلے سال اس کا اتنا رکس ہوگا، اس کی اتنی دھڑکنیں ہوں گی، اچھا یہ مر جائے گا، یہ جیے گا، یہ شفایاب ہو جائے گا، یہ بیمار ہو جائے گا، یہ سارا رب نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، یہ ساری تقدیر جو ہے رب ذوالجلال نے لکھ دی ہے، اور یہ کب لکھی جاتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رب نے اس وقت لکھ دیا، لیکن سال جب ہوتا ہے، شب برات جب آتی ہے، رب ذوالجلال فرشتوں کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد فرشتوں کے حوالے وہ دستاویز دے دیتا ہے۔ اب اس دستاویز کے مطابق جو ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے مطابق رب کے جو فرامین ہے اسے سر انجام دیتے ہیں۔
یعنی اگر رزق میں کشادگی ہے تو بڑھا دیا جاتا ہے، اگر رزق میں تنگی ہے تو کم کر دیا جاتا ہے، اور اگر موت لکھی ہوئی ہے تو موت کا فرشتہ آ کے روح قبض کر لیتا ہے، اور اگر بیماری لکھی ہوئی ہے تو وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر شفا لکھا ہوا ہے تو پھر وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی اگلے سال وہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو درکنیں چلتی ہے اور قدم اٹھتے ہیں اور نگاہیں پڑتی ہے اور ہاتھ بڑھتا ہے، جو کچھ وہ کرے گا رب ذوالجلال نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور فرشتے اب اس کے مطابق سارے امور کو سر انجام دیتے ہیں، اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے، فیہا یفرقو کل امر حکیم، کہ یہ اتنی عظیم رات ہے، رب ذوالجلال جو ہے ہر حکمت والا کام جو ہے یہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے اور فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس بنا پر اس رات کو عربی کے اعتبار سے لیلۃ السق کہتے ہیں، اور اگر آپ نے فارسی کے اعتبار سے پڑھنا ہے جیسا کہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ شب برات۔ لیکن اصل جو اس کا نام ہے زیادہ فیمس، زیادہ مشہور، وہ کیا ہے؟ لیلۃ البراءت، یعنی شب براءت، یہ اصل ہے۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہوا؟ نجات کی رات۔ اب اسے نجات کی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں اب آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، روایت کرتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا کتابوں کے اندر درج ہے، آپ کی جو ازواج تھی آپ نے اپنی ازواج کے مابین راتوں کو تقسیم کر دیا تھا، اور وہ جو راتیں تقسیم کی تھی وہ کیا تھی؟ برابر برابر تھی، اعتدال کے ساتھ، جسے ہم اپنے لفظوں میں اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں کہ ایک رات فلاں زوجہ کے پاس اور ایک رات دوسری زوجہ کے پاس، یا پھر ایک ہفتہ فلاں زوجہ کے پاس اور ایک ہفتہ کسی اور زوجہ کے پاس۔ تو جو راتیں تھی اسے اعتدال کے ساتھ، تاکہ بیلنس برابر رہے، برابری کے ساتھ جو ہے آپ نے تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ راتوں کی جو تقسیم ہے برابر برابر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض اور واجب نہیں تھی۔ علماء نے اس پر تحقیق کی ہے، اور تحقیق کے بعد اس بات کو واضح کیا ہے، اگرچہ میرے آقا کا یہ عمل تھا، آپ راتوں کو برابر برابر اپنی ازواج کے مابین تقسیم فرماتے تھے، لیکن جو ہے یہ کرنا آپ پر نہ فرض تھا نہ واجب تھا، لیکن اس امت پر واجب ہے، امت پر واجب ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایک شادی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اب ایک ہی زوجہ ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ کرتا ہے اور ایک وقت میں 2 بیویاں رکھتا ہے یا 3 بیویاں رکھتا ہے، اور شریعت نے کتنے تک کی اجازت دی؟ 4 تک کی دی۔ اگر ایک وقت میں 4 ازواج اور 4 بیویاں بھی رکھتا ہے، اسلام اسے کیا قرار دیتا ہے؟ جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن اسلام پابندی لگا دیتا ہے۔ پابندی کیا؟ اسلام کہتا ہے ہر زوجہ کے بیچ تمہیں عدل کرنا پڑے گا، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو اسلام نے پابندی لگا دی، ایک سے زیادہ مت کرنا، اس لیے کہ ایک سے زیادہ کرنے کی جو اجازت اور رخصت اسی وقت ہے جب تم اپنی ازواج اور اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر سکتے ہو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے زیادہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ لیکن اب ایک سے زیادہ ازواج سے اس سے نکاح کیا اور ایک وقت میں 2 یا 4 رکھتا ہے، تو اب اس صورت میں کیا کرے گا؟ عدل و انصاف کرے گا، اور عدل و انصاف کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ راتوں کو برابر برابر تقسیم کر دے، یعنی اگر ایک بیوی کے پاس ایک رات ٹھہرتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس دوسری رات ٹھہرے، یا پھر ایک بیوی کے پاس ایک ہفتہ ٹھہرتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی ایک ہفتہ ٹھہرے، اور ایسا کرنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ حق زوجہ ہے، یہ وائف اور بیوی کا حق ہے۔ یاد رکھیے گا بیوی کمزور ہوتی ہے
تو ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا قیامت کے دن جو ہے رب گرفت کرے گا، رب پوچھے گا، اس لیے کہ تیری بیوی کا حق تھا، تو نے اپنی بیوی کے حق کو مارا ہے، تو حق تلفی کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام تجھے یہ کہتا تھا اگر تو حقوق ادا کر سکتا ہے تو تو ایک وقت میں 2 نہیں 4 بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر تو حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کرنا، ایک سے زیادہ نہ کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم پر جو ہے یہ واجب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی ازواج کے درمیان کیا کرتے؟ تقسیم کرتے راتوں کو برابر برابر، تاکہ امت کو تعلیم مل جائے کہ دیکھو میں نبی ہو کر اگرچہ مجھ پر فرض اور واجب نہیں ہے، میں عمل کرتا ہوں، تو تم پر تو واجب ہے، تم نے عمل ضرور کرنا ہے، تم نے عمل ضرور کرنا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر وہ عدل کر سکتا ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے تو پھر ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرے، ورنہ جو ہے ایک ہی پر کیا کرے؟ اکتفا کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اس رات جو شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی، اتفاق کیا ہوا؟ شب برات آ گئی، اور وہ رات تھی حضرت عائشہ کے گھر پر ٹھہرنے کی، کہ اب اس رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ٹھہرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تشریف لے گئے اور رات آرام کرنے لگے۔ جب یہ واضح ہو گیا حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی ہے، اب رات کون سی تھی؟ شب برات تھی، حضرت عائشہ سو گئی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد جو ہے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اب جنت البقیع ظاہری بات ہے حضرت عائشہ کا حجرہ اور جنت البقیع کے درمیان کوئی طویل مسافت نہیں ہے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، جنت البقیع تو کافی قریب ہے، جو دنیا میں تمام قبرستان سے افضل و برتر ہے۔ اور میرے آقا نے وعدے کیا کہ سب سے پہلے جس قبرستان کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا، میرے آقا فرماتے وہ جنت البقیع ہے، کہ جنت البقیع کے جو لوگ ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اب جنت البقیع میرے آقا تشریف لے گئے، یہاں سے مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ شب براءت میں قبرستان جانا جائز ہے۔ اگر شب برات میں قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو میرے آقا ہرگز جو ہے جنت البقیع تشریف نہ لے جاتے، ظاہری بات ہے وہ بھی کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان میں جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا جائز ہے، بلکہ جائز نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے، مستحب عمل ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ جو شب برات میں، جو ہمارے یہاں رواج بھی ہے، لوگوں کی عادت بھی ہے، لیکن غالباً ہم جو کر رہے ہیں یہ بطور رواج کر رہے ہیں، بطور رواج نہ کریں، یاد رکھیے گا، بلکہ اس لیے کریں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ تصور ہو میرے آقا جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، میرے آقا کی ادا کو زندہ کرتے ہوئے ہم میوہ شاہ قبرستان جا رہے ہیں یا پھر ہم کسی اور قبرستان جا رہے ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا، یہ انداز تھا، اور آپ کی سنت مستحبہ ہے کہ جب 15ویں شب برات شعبان المعظم کی آ جائے تو پھر قبرستان جایا جائے۔ میرے آقا جنت البقیع میں تھے، اچانک کیا ہوا؟ حضرت سیدہ عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو بستر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ پریشان ہو گئی، نبی کہاں تشریف لے گئے؟ ابتداءً تو آپ کے ذہنوں میں بات آئی، ہو سکتا ہے آپ کہیں آس پاس میں نمازیں ادا کر رہے ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابتداء میں سو جاتے تھے اور پھر کیا کرتے؟ رات کا کچھ وقت گزر جائے اب آپ اٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے، لیکن گھر میں کہیں نظر نہیں آئے۔ حضرت سیدہ عائشہ باہر نکلی، آس پاس میں تلاش کیا، وہاں بھی میرے آقا نظر نہیں آ رہے۔ حضرت سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں نگاہ عائشہ نے جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیا، آپ قریب ہو گئے، جب قریب ہوئی
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو اب ایک بات پیش کر دی، اور وہ بات کیا پیش کی؟ اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ جو رات ہے شب برات کی، یہ شب نجات ہے، یہ شب برات ہے، یہ لیلۃ البراءت ہے۔ اچھا، اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ دو فضیلتیں پیش کی اس رات کی۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے، رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ اب ذرا غور کریں، راتیں بہت سی آتی ہیں، راتیں بہت سی آتی ہے، ہر رات کی یہ فضیلت نہیں ہے، ہر نائٹ کی یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے، رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اب یہ جو تجلی فرماتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے اس پر کلام کیا، سیدی ملا علی قاری مرکات میں اس پر کلام کرتے ہیں اور اسے واضح فرماتے رب اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جو تجلی فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس رات رب اپنی رحمتوں کو خوب نچھاور کرتا ہے، خوب نچھاور کرتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے شب برات کی، جو واضح ہو گیا کہ شب برات میں یوں تو ہر رات خدا رحمتیں نازل کرتا ہے، ہر رات جو ہے خدا اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، ہر دن خدا اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، لیکن بات کیا ہے؟ جب شب برات آ جاتی ہے تو پھر ڈھیر ساری ان گنت لا تعداد رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت کس کی ہے؟ شب برات کی فضیلت ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت ہے، اور یہ رات عنقریب آنے والی ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور پھر نصیب چمکیلے ہوتے ہیں تو ساری رات وہ عبادت میں گزار دیتے ہیں، ساری رات جو ہے رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر بسر کر دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے اشک بہنے لگ جاتے ہیں، کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجود میں نظر آتے ہیں، کبھی تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ شب برات اس انداز میں گزارتے ہیں تو نصیب والوں کو رات ملتی ہے، قابل توجہ ہے، رات ملتی بھی نصیب والوں کو ہے۔ رب نے اس کے نصیب کو چمکا دیا، پھر سونے پر سہاگا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں میں بسر نہیں کرتا، پٹاخے نہیں بجاتا، اور گالیاں نہیں بکتا، اور روٹوں پر بیٹھ کر پتے نہیں کھیلتا، جوا نہیں کھیلتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ مسجدوں میں آ جاتا ہے، اور اگر مسجد میں نہیں آ سکتا تو کم از کم اپنے گھر میں مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں رکوع سجود اور آنسوں کی سوگات پیش کرتا رہتا ہے، آنسوں کی سوگات جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی فضیلت بتا دی، اب آئے دوسری فضیلت۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا نے، اس کے لب لباب پیش کر رہا ہوں، نچوڑ آپ کے گوشت گدار کر رہا ہوں، اور قابل توجہ ہے، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، اس لیے سنانا چاہتا ہوں اور اس لیے بتلانا چاہتا ہوں، کاش کے دل میں بات بیٹھ جائے، اور جب شب جمعہ آئے اور شب برات آئے تو پھر ہمارا ہر قدم کس طرف اٹھے؟ رب کی بارگاہ کی طرف اٹھے، ہر قدم جو ہے رب کی بارگاہ کی طرف اٹھے، اور یاد رکھیے گا جو رب کی بارگاہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، رب ذوالجلال اس سے کئی گنا اپنی رحمت کے اعتبار سے اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، احادیث کا مطالعہ کریں، بخاری مسلم کا مطالعہ کیجئے، بخاری اور مسلم کے اندر ایسی روایات آپ کو متعدد مل جائیں گی جس کا لب لباب اور نچوڑ اور عرق جو ہے اسی انداز میں ملتا ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے کا نام ہے کلب، کاف لام با، یاد رکھے گا یہ عربی کا لفظ ہے، اگر آپ اسے قلب پڑھیں موٹے کاف کے ساتھ، دو نقطے والا جو کاف ہے، تب تو اس کا معنی دل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسے باریک کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں قلب، تو اب اس کا معنی کتا، سگ ہوتا ہے، ڈاگ،
اور اس قبیلے کا نام بھی کلب تھا، بنی کلب سے مشہور تھا۔ اور عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، تمام قبائل میں اس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، سب سے زیادہ۔ یہ عرب کے درمیان مشہور تھا، عرب کی زبان پر موجود تھا کہ عرب کے لوگوں میں سب سے زیادہ جو بکریوں کے ریور ہیں اور بکریوں کی بہتات اور کثرت پائی جاتی ہے، یہ بنی کلب کے پاس ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر سینکڑوں بکریاں ہوں اور ہزاروں بکریاں ہوں تو اس کے بال کتنے ہوں گے؟ اب بال ہزاروں میں نہیں ہوں گے، لاکھوں میں بھی نہ ہو، بلکہ کروڑوں میں جا پہنچتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یہ عظیم رات آتی ہے، رب اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرمایا اس رات میں رب ذوالجلال جو ہے مسلمانوں کی جو بخشش کرتا ہے، بنی کلب جو کلب قبیلہ ہے، اس قبیلے کی جو بکریاں ہیں اور ان کے جو بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر آپ اسے اپنے لفظوں میں بیان کریں، میں سمجھتا ہوں غلط نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس طریقے سے بیان کیا کہ شاید اس کا مطلب یہی ہے، شاید کیا غالباً اس کا مطلب یہی ہے، رب ذوالجلال شب برات میں ایک کی بخشش نہیں کرتا، ہزار کی بخشش نہیں کرتا، لاکھوں کی بخشش نہیں کرتا، قسم خدا کی کروڑوں کی بخشش کرتا ہے، کروڑوں کی بخشش کرتا ہے۔ بعض ایسے افراد ہیں جو زمین کے اوپر ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے، اور بعض ایسے افراد ہیں جو زمین پر نہیں، قبر میں ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے جب گلدستے پیش کرتے ہیں تو ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کروڑوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں کتنی عظیم رات ہے، کتنی بابرکت رات ہے۔ اسی لیے ائمہ تفاسیر نے بیان کیا اس رات کے 4 نام ہیں۔ پہلا نام کیا ہے؟ اللیلۃ المبارکہ، برکت والی رات ہے۔ دوسرا نام کیا ہے؟ لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات ہے۔ تیسرا نام کیا ہے؟ لیلۃ البراءت، نجات کی رات ہے۔ اور چوتھا نام کیا ہے؟ لیلۃ الشک، یہ کھاتے اور دستاویز کی رات ہے۔ یہ 4 نام روح البیان کے اندر موجود ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ الرحمٰن نے لکھے ہیں۔ یہ 4 نام اس رات کے ہیں، اور 4 نام کے عکس نظر آتے ہیں جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو 4 نام کا عکس جمیل نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس رات میں رب جو ہے رحمتیں بھی نچھاور کرتا ہے، برکتیں بھی لٹاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی بخششیں بھی فرما دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی بخششیں بھی فرما دیتا ہے۔